فرش التراب يضمني وهو غطاء. حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ ان کو روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. اس شخص کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں سے قبل غنیمت جان لے. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جاننا ہے؟ اب سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں. شبابہ کا قبل حرامے کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لے. آج جوانی ہے، کل نہیں ہوگی. جوان اپنی توبہ کو مؤخر کرتا ہے، کہتا بوڑھا ہوں گا تو میں ہوں گا اور مسجد ہوگی، اور اس طرح جوانی برباد کر دیتا ہے. جوانوں، عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. سحری کے وقت اندھیرے میں کھڑا ہو کر کے مصلی پہ آنسو بہانے کا جو مزہ جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نصیب نہیں ہوگا. بڑھاپے کا ایک اپنا لطف ہے، لیکن جس طرح ہر کام کا ایک مزہ جوانی میں ہے، ہر کام کا بھانکپن جوانی میں ہے، اللہ کو منانے کا اور اس سے لو لگانے کا دور بھی جوانی ہی ہے. اور حضور نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو جوان کو دیا جائے گا. تو فرمایا شباب کا قبل حرام کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لے. آج کوا ٹھیک ہے، آج ساری رات بھی قیام کرنا چاہے تو تھکن تیرے قریب نہیں آئے گی، لیکن بڑھاپے کے اندر تو چند قدم چل کے ہانپنے لگے گا، پھر کس طرح تو ساری رات قیام کر سکے گا. اس لیے جوانی کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جان. جوانی مستی کا نام نہیں ہے، چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہونے کا نام نہیں ہے، دہلیز محمد کی غلامی کا نام ہے، حضور کی چوکھٹ کی نوکری کا نام جوانی ہے. اقبال کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. آؤ جوانی کے مقصد کو سمجھیں. اس وقت امت کو جوانوں کی ضرورت ہے. آج پوری امت جس حالت میں ہے، اس وقت امت کو جوان فکر لوگوں کی ضرورت ہے اور جوان خون کی ضرورت ہے جو اسلام کے کام آئے. لیکن ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ آؤ اپنی جوانیوں کو دہلیز مصطفیٰ پہ لے آئیں اور حضور کی خدمت میں عرض کریں آقا ساری جوانی آپ کے قدموں پہ وار دیں گے. اور جوانی کی اس مقصدیت کو سمجھیں تو فرمایا شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت جان. صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت جان. آج صحت ہے، کل نہیں ہوگی، نہ جانے کب بیماری کا اچانک حملہ ہو جائے پھر ہاتھ ملتا رہ جائے. آج صحت کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کر اور دین کے لیے کوئی کام کر جا. وغنا کا قبل فقر کا، اور تیسری بات فرمائی غنا کے دور کو، خوشحالی مالداری کے دور کو غربت اور فقر و فاقہ کے دور آنے سے قبل غنیمت جان لے. آج تیرے پاس دولت ہے، دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، ہو سکتا ہے کل تو کنگال ہو جائے. جو کروڑوں میں کھیلتے تھے وہ کوڑیوں کو ترسے. اس لیے آج تیرے پاس دولت ہے، آج اس سے فائدہ جو حاصل کر سکتا ہے کر لے. اللہ کی راہ میں جتنا لٹا سکتا ہے اس کو لٹا دے. وغنا کا قبل فقر کا، جب فقر آئے گا پھر ملے گا. میرے پاس ہوتے تو میں یوں کرتا، جب تھے اس وقت کیوں نہیں کیا. چوتھی چیز فرمایا وفراغ کا قبل شغل کا، فراغت کے دور کو مصروفیت کے دور سے قبل غنیمت جان. آج فراغت کے لمحے ہیں، آج تیرے پاس وقت ہے، کل تو وقت کے لیے ترسے گا. مصروفیات بہت ساری ہوں گی، پھر کہے گا وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا. آج وہ کام جو تو بڑھاپے میں جن کے لیے ترسے گا، آج اپنی فراغت کو مصرف میں لے آ اور اپنے وقت کی قدر اور اپنے وقت کی قیمت جان. حضرت امام ابو بکر بن داسا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داؤد سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کی، پھر میں نے ان کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس بچی صرف 4000 حدیثیں. ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گی صرف 800 حدیثیں. پھر میں نے ان کو بھی جب ملخص کیا، ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس صرف 4 حدیثیں رہ گئیں اور کہا یہ مدار دین ہے، یہ اساس اسلام ہے، یہ اسلام کی جڑ اور اسلام کی بنیاد ہے.
ان میں سے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث ان الحلال بین و ان الحرام بین، حرام بھی واضح حلال بھی واضح، اس کے درمیان کچھ شبے والے امور ہیں، جو شبے میں پڑ گیا حرام میں پڑ گیا۔ اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، ایک ایک لمحے کی قدر کرے، ایک ایک ساتھ کی قدر کرے۔ وہ کہتے ہیں وقت ضائع نہیں ہوتا، اوروں کے کام آ جاتا ہے۔ آج ہم نے بحیثیت امت مسلمہ اپنا وقت کھو دیا اور دشمنوں کے کام آ گئے۔ آج ہم کار مذلت میں ہیں، ہم نے فراغت کے ان لمحوں کو جو اب بھی میسر ہیں غنیمت جاننا ہے۔ اسلام ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر کا درس دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو مرتب کرو، اپنے شب و روز کو ایک ترتیب کے ساتھ گزارنے کا مزاج بناؤ۔ سارا سارا دن پھٹے پہ بیٹھ رہنا اور ساری ساری رات چائے کے کھوکھے پہ گزار دینا اور حمام میں 3 گھنٹے جا کے گزار دینا۔ جس امت کو پوری دنیا میں جکڑا گیا ہو، جس امت کی بیٹی عافیہ صدیقی رو رہی ہو، بھلا اس امت کے جوانوں کو یوں آوارگی زیبا ہے؟ بھلا انہیں تو ایک ایک لمحہ لگا دینا چاہیے تعلیم و تعلم کی گزرگاہوں میں، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ان کو ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ کوئی لمحہ بھی بے مقصد نہ گزارا جائے۔ حضور نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، شغل سے قبل، مصروفیت سے قبل اپنی فراغت کو غنیمت جان اور اس کو کام میں لیا۔ اور آخر میں فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھ۔ جب موت آئی تو پھر ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں سے ثابت اجے حواس تیرے، کر لے نیکیاں رج کے تو، اڑیا رب رسول کیوں بھل بیٹھوں، آ رب رسول ول پج کے تو، آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے، اگے واسطے چل ہن سج کے تو، کی آکسن لوگ یعقوب تینوں جدوں ٹر پیوں سر منہ کج کے تو۔ جب کفن لپیٹ کے بکل مار کے چلا گیا پھر پچھتاوا ہوگا، کاش کوئی چیخ چیخ کے مجھے کہتا تھا، میں اس کی بات پہ لبئی کہا ہوتا اور اس کی باتوں کو سنا ہوتا اور من میں اتارا ہوتا۔ میں نے کانوں کی لذت لی اور چلا آیا اور میں نے ان باتوں کو من میں نہیں اتارا۔ کاش بندہ کہے گا مجھے ایک لمحہ دے دیا جائے، دوبارہ زندگی پہ پلٹا دیا جائے، میں تو پیشانی سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، تمہارے نبی تمہیں بیان کر رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں وقت کی قدر سکھا رہے ہیں۔ زندگی کو غنیمت سمجھ لو، صحت کو غنیمت سمجھ لو، فراغت کو غنیمت سمجھ لو، مالداری کو غنیمت سمجھ لو اور جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ یہ سب کچھ نہیں رہے گا، یہ ڈھلتے سائے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ بات میں نے حضور سے سنی ہے۔ کتنے خوش نصیب تھے جو حضور سے سنتے تھے، کتنے خوش نصیب تھے جو حضور سے گفتگو سنا کرتے تھے، حضور کا دیدار بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیت و بے اوزو نہیں، لوگوں میں نے حضور کی یہ باتیں اپنے ان کانوں سے سنی ہیں۔ کتنا ناز ہے انہیں۔ استاد ذوق نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ وہ کہتا زمانہ کہے گا یہ لوگ ذوق سے ملتے رہیں، استاد ذوق سے باتیں کرتے رہیں۔ یار جو استاد ذوق سے ملا ہے، آج کوئی لوگ ہیں اخبار میں چھپتا جی میں قائد اعظم کو ملا ہوا، جو قائد اعظم کو ملا وہ تو ناز کرتا ہے، جس نے اقبال سے ملاقات کی ہے وہ ناز کرتا ہے، جو استاد ذوق سے ملا ہوا ہے وہ ناز کرتا ہے۔ پھر وہ کتنا ناز کرتے ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جمال محمد عربی کو دیکھا تھا۔ اس لیے وہ کہتے تھے لوگوں ہم نے ان کانوں سے حضور کی باتیں سنی۔ اور حضرت ابو طفیل اونچے ٹیلے پہ چڑھتے ہیں، 110 ہجری میں فوت ہونے والے سب سے آخری صحابی، ایک ٹیلے پہ چڑھ کے لوگوں کہنے لگے لوگوں میری جانب آؤ، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، صرف یہی آنکھیں رہ گئی ہیں جس نے جمال رسول دیکھا ہوا ہے، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھے۔ لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر حضور کا حلیہ بیان کر دیجئے، اگر تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو پھر حضرت ابو طفیل حضور کا حلیہ بیان کرتے، 3 لفظوں میں حلیہ بیان کرتے ہیں۔ اگر حضور کے
حلیہ بیان کرنے والوں میں نام لکھوانا ہے نا تو یہ 3 لفظ یاد کر لو، سوکھے لفظ ہیں 3۔ حضور کے وصافوں میں نام آ جائے گا، حلیہ نگاروں میں نام آ جائے گا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، 3 لفظوں میں حلیہ بیان کیا، ابیض ملیحا مقصدا۔ ایک تو چٹے رنگ کے تھے، دوسرا حسن نمکین تھا، تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا۔ یہ یاد رکھ سکتے ہیں نا؟ اچھا اگر اوکھا ہے تو پنجابی میں بتا دوں۔ پنجابی میں پیر میر علی شاہ نے بتایا، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں نمدوری۔ عربی میں یاد رکھ سکتے ہو تو عربی میں یاد رکھ لو، نہیں تو پنجابی میں یاد رکھ لو۔ حضور کا حلیہ بیان کیا کرو، حضور کے حسن کی بات کیا کرو۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں آؤ میں حضور کی باتیں سناؤں۔ تو حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے سنا ہے میں نے۔ اللہ اکبر، انہوں نے حضور سے یہ بات سنی ہے۔ کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ۔ کہا لوگوں 3 باتیں تو ایسی ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک بات میں ویسے ہی بیان کرتا ہوں بطور خبر، اس کو بھی سن لو اور یاد کر لو۔ تمہارا رسول کہہ رہا ہے کہ 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ وہ ایسے ہی ہے۔ فرمایا چوتھی بات کی بھی خبر دیتا ہوں، اس کو بھی یاد کر لو۔ اب جن چیزوں پہ حضور نے قسم کھائی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں سنیے۔ آقا کریم نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، بہرحال وہ چیزیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ۔ کہا اس پہ اللہ کا محبوب قسم کھا رہا ہے، آمنہ کا لال قسم کھا رہا ہے۔ کہا اس پہ میں قسم کھاتا ہوں۔ کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ فرمایا اس پر میں قسم کھاتا ہوں۔ جو مرضی کہے، کمپیوٹر کہے کہ کمی آتی ہے، اکاؤنٹنٹ کہے کہ کمی آتی ہے، تمہارا منشی کہے کہ کمی آتی ہے، کیلکولیٹر حساب کرے کہ کمی آتی ہے، حضور فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے کمی نہیں آتی۔ اس بات پر تو میں قسم کھاتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے جتنا مرضی خرچ کرو راہ خدا میں، حضور فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ کمی نہیں ہوگی۔